بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله, Allah subhanahu wa ta'ala har belönat oss med månaden Ramadan, den välsignade månaden. Alhamdulillah, Allah has blessed us with month of Ramadan. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala نے ہمیں جو ہے مبارک مہینہ نصیب فرمایا رمضان کا. اور جیسا کہ ہمارا روزانہ کے انشاءاللہ ترتیب ہوگی, افطار سے پہلے 10-15 منٹ تھوڑی سی جو ہے روزانہ کے طور پہ کوئی نہ کوئی یاد دہانی, اور پھر انشاءاللہ دعا افطاری سے پہلے. So inshallah on daily basis before iftar we will have a short reminder, 10-15 minutes, and then we will conclude with dua, and then we will have iftar inshallah. Så på daglig basis så kommer vi inshallah innan iftar ha en kort påminnelse, 10-15 minuter. Sen kommer vi inshallah göra dua och inshallah ha iftar efteråt. Så jag tänkte idag just om den stora goda handlingen som vi utför under Ramadan, det är ju fastan. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger om fastan: Ja ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Så om man frågar vem som helst varför fastar man, det finns många olika anledningar. Folk kommer ge olika svar också. Men Allah subhanahu wa ta'ala gör oss ett konkret svar, det är att vi fastar för att vi ska få taqwa, Guds fruktighet, Guds medvetenhet. Så det är viktigt att tänka på att fastan är mer än bara att vi ska vara hungriga och törstiga. Det är jätteviktigt att tänka på det. So it's very important to think that we have a bigger goal and achievement to achieve with fasting than just being hungry or thirsty. It's not the goal of fasting, you know, or it's not even the goal of fasting to go, I will lose my weight. Sometimes people say, oh, I will control my weight by fasting, or I will have some other goals. The main goal of fasting is to get God consciousness, to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So جو رمضان اور تقوی یعنی اس کا جو کنیکشن ہے, اس کا جو تعلق ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ آپ تقوی حاصل کریں. ہر کوئی یعنی کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں, ہم جو بھی کام کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے. تو روزے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا. آپ کبھی پوچھتے ہیں کسی سے روزہ کس لیے رکھتے ہیں, کوئی اس لیے کہے گا کہ بھائی تاکہ غریبوں کا احساس کر سکیں, کوئی اس لیے کہے گا کہ وزن میرا کم ہو جائے, کوئی اس لیے کہے گا, کوئی اور وجہ کہے گا. لیکن اصل مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تقوی حاصل کرنا. تو آج ہمارا پہلا روزہ الحمدللہ اختتام پر پہنچنے جا رہا ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ آج کے روزے سے ہم نے کیا سیکھا, اور اللہ کا کتنا دھیان نصیب ہوا, اور روزے میں اپنے وقت کیسے گزارا. کیونکہ روزہ خالی جو ہے بھوکا اور پیاسا رہنے کا نہیں مقصد ہے اور نہ مطلب ہے, بلکہ اپنے جائز کاموں کو جب ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیں تو اسی طرح روزے کے ذریعے ناجائز کاموں کو بھی چھوڑیں. مثال کے طور پہ زبان سے روزہ رکھنا, غیبت کو چھوڑ دینا, جھوٹ بولنا چھوڑ دینا. ہاتھوں کا روزہ, ہاتھ سے وہ کام نہ کرنا جس کے اللہ اجازت نہیں دے رہے. پاؤں کا روزہ یعنی پاؤں اور ٹانگوں سے وہ کام نہیں کرنا جس کا اللہ اجازت نہیں دے رہے. اپنی شرمگاہ کا روزہ یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا, جس زبان کی اور شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اسی طرح اپنی سوچ کا روزہ, اپنے آنکھوں کا روزہ. تو یہ سب چیز کا نام روزہ ہے. یعنی آپ کا پورا جسم روزہ رکھے, اس چیز کے اوپر ہم نے آنا ہے. تو آج پہلے روزے سے لے کے ہم یہ سوچیں آخری روزے تک جو تقریباً ہمارے ہاتھ میں 4 ہفتے ہیں, اس میں ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے پورے جسم کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. خالی ہمارا پیٹ روزہ نہیں رکھے گا, خالی ہم نے بھوک اور پیاس سے روزہ نہیں رکھنا, بلکہ ہر گناہ سے ہم نے روزہ رکھنا ہے, یعنی ہم گناہ سے دور رہنا. So our aim for this month, inshallah, coming 4 weeks should be that I will not only fast with food and drink, but I will also fast with other actions like
my wordings, what I am uttering from my tongue, or what I am listening, or what I am seeing, or how I'm using my hands or my feet. So because the fasting actually is not about just being hungry or thirsty, it's about fasting from bad habits, from sins. So to refrain or to stay away from sins is a goal of fasting. So let us make intention that this month, this 4 weeks will help me, because we are leaving something on the daytime for eating and drinking. We are leaving for Allah subhanahu wa ta'ala, which is actually allowed in Islam to eat and drink, what is allowed for us, but we leave it between from the morning to evening to sunset. We leave it for Allah subhanahu wa ta'ala. So we should also leave the bad habits we have, because it is a purpose of fasting actually, to teach us how to live according to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, how to live according to the teaching of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Så syftet med fastan är inte bara att vi avstår från mat och dryck, men också att avstå från det som vi är beroende av, det som är dåligt, de dåliga vanor, de synder som vi har, och att vi på något sätt är vana under Ramadan, att efter Ramadan jag kan leva enligt Allah subhanahu wa ta'alas vilja, jag kan leva enligt profeten sallallahu alaihi wasallams lära. Det är det som är målet med Ramadan, att efter Ramadan att jag lever utan synder, att jag kan avstå från synder. Jag ska inte bara avstå från mat och dryck, jag ska också avstå från synder. Och det är syftet med Ramadan, att mina händer jag använder enligt Allah subhanahu wa ta'alas vilja, mina fötter jag använder enligt Allah subhanahu wa ta'alas vilja, min tunga jag använder enligt Allah subhanahu wa ta'alas vilja, att jag säger inte det jag ska inte säga, jag säger vad jag ska säga, jag kollar och tittar på vad jag får kolla och titta på, jag kollar inte och tittar inte på vad jag inte får kolla på, jag lyssnar inte på vad jag inte får lyssna på. Så det är jätteviktigt att tänka att vi har ett syfte med fastan, och det är att min kropp också blir van att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Som exempel är salah också. Vad gör vi i salah? Vi kollar vart vi ska kolla. Vi får inte kolla höger och vänster i salah. Vi får inte säga vad vi vill. Så salah i sig är träning som vi kommer prata om någon kommande påminnelse. För varje påminnelse under Ramadan kommer handla om olika ämnen. Men just idag, det handlar om fastan. Så fastan som är den huvudsakliga ibada och dyrkan i Ramadan, det måste också vi förstå. Vad är syftet med fastan? En annan sak som jag vill också lyfta när det kommer till fastan, att vi, när vi fastar och är i samhället, att vi förstår att vi ska inte skrämma folk genom fastan. Det vill säga att när jag fastar så ska inte folk vara rädda från mig. Idag, det som ibland händer att man får en uppfattning, muslimer fastar under Ramadan, går inte nära dem. Hungry man is angry man. Det ska inte vara den uppfattning av fastan, att snarare tvärtom, när man fastar, vi ska vara mer ödmjuka, vi ska vara mer omtänksamma, vi ska vara mer generösa, vi ska vara mer tacksamma, vi ska vara mer tålmodiga. Så det är det som vi måste också träna på, att fastan innebär att jag blir en finare människa, jag utvecklar min personlighet också. Så det är också väldigt viktigt att tänka på. So the other thing I want to also emphasize on, that fasting is about also reflecting your deeds and on daily basis. So it shouldn't be a bad picture of fasting in the society, especially between non-Muslims, but also other people in general, Muslims or non-Muslim, that it shouldn't be the case, oh, father is fasting, so don't go close to him, or my mother is fasting, she is not someone to disturb today, or my colleague is fasting, so we don't go close to them, because hungry man is angry man. That shouldn't be the case. In fasting, the purpose is you become more humble, you are more down to earth, you are more thankful, you are more grateful, you have patience, you have generosity in yourself, you are the one who are well-wisher of other people. So the fasting actually covers many aspects of our life. So we should really give a better picture of ourselves by really making most of our fasting, by thinking that fasting is not only what is about myself, it's about the society. So روزے کا ایک مقصد جو ہم سمجھنا یہ کہ روزے کا جو ہے یہ بھی مقصد ہے کہ ہم روزے کے اندر عاجزی حاصل کریں, روزے کے اندر ہم
تواضع اختیار کریں، روزے کے اندر ہم صبر سے کام لیں، روزے کے اندر ہم شکر سے کام لیں، روزے کے اندر ہم غم خواری اور یعنی لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں. تو یہ بہت ضروری ہے جب ہم معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں ہوں چاہے معاشرے کے اندر ہو. یہ نہ ہو کہ اگر والد صاحب کا روزہ ہے، بھائی والد صاحب کے قریب نہ جاؤ کیونکہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، یا والدہ کے قریب نہ جاؤ کیونکہ ان کا غصہ بہت اس وقت آئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے. یا اگر آپ کام پہ ہیں تو یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں بھائی یہ مسلمان ہے، ان کا روزہ ہے تو روزوں میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرو، کیونکہ روزے میں ان کا دماغ جو ہے ٹھکانے پہ نہیں ہوتا. تو یہ پھر آپ اسلام کا بھی نام بدنام کر رہے ہیں، روزے کا سیلف کانسیپٹ بھی خراب ہو رہا ہے، اور آپ خود بھی روزے کا فائدہ نہیں ہو رہا آپ کو. تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا اثر ہو، زندگی کے اندر اثر ہو. تو یہ دوسری چیز ہے. ایک یہ کہ روزے کے اندر ہم اگر جائز کام چھوڑیں ناجائز کام کو بھی چھوڑیں، اور دوسری چیز ہے کہ روزے کا صحیح مقصد سمجھیں اور روزے کے ذریعے سے لوگ ہم سے قریب ہیں، دور نہیں ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ روزے کے اندر ہم اپنی عبادت کو بڑھائیں، کم نہ کریں. سستی اپنی جگہ ہوتی ہے کہ بھائی کھانا نہیں ہے پیٹ میں اور جو ہے ہمت نہیں ہو رہی کرنے کی، لیکن روزے کے اندر کوشش کریں قرآن کی تلاوت زیادہ ہو، نمازوں کی پابندی ہو. کیونکہ روزہ اگر خالی روزہ رکھا ہوا بھوکے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، ذکر کی پابندی نہیں ہو رہی، دعا نہیں ہو رہی، تو یہ چیز بھی نقصان ہے. تو اس کی بھی ایک تیسری چیز کی بھی انشاءاللہ پابندی کریں. So the third thing is, one is that we have to understand the purpose of fasting to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, get more taqwa. The other thing is to understand the effect of fasting in our surrounding. The third thing which I want to mention now is about giving your best, doing your level best in fasting, not doing less. You're fasting, it's understandable that you are weak because you don't have food and enough energy, but you should do more in fasting. Like you should take care of your salah, because if you are fasting and you're missing out your salah, that's not even making sense. So make sure that you pray your salah, you do your recitation of Quran, and you make your supplication, you make your askar. So that's also very important. سو ایک اور چیز بھی جو ضروری ہے روزے کے اندر کہ ہماری عبادت کے جو تیسرا حصہ ہے، ایک ہے کہ بھائی ہم جو ہے تقوی حاصل کریں. دوسرا ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو روزے کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. تیسری چیز ہے ہمیں روزے کا فائدہ ہو. اور ہمیں روزے کے فائدے سے کیا مراد ہے کہ بھائی ہم جو ہے اپنے اعمال کو روزے کے اندر بڑھائیں. At vi gör mera goda handlingar, koranläsning, salah, det är också viktigt, den tredje delen. Så det تیسرا حصہ ہے کہ ہم روزے کے اندر اپنے اعمال کو بڑھائیں. اور اعمال کو بڑھانے سے کیا مقصد ہے کہ بھائی اپنے نمازوں کی پابندی کریں، لیکن قرآن کی تلاوت بھی کریں، ذکر بھی کریں، اور دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کی عادت ڈالیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے روزے کا مقصد صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے اس رمضان کے اندر صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں، جو آخری بات یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ اور وانا اجزی بہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا. یا اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ اس کے باہر روڈوں پہ اعلان نہیں کرتے، آپ کے ادھر نہیں لکھا ہوتا. باقی عبادت نماز پڑھ رہے نظر آئے گا، ذکر کر رہے نظر آئے گا، آپ حج پہ جا رہے نظر آئے گا، زکوٰۃ دے رہے نظر آئے گا. روزہ آپ نے رکھا عام طور پہ نظر نہیں آتا، انلیس آپ جا کے اعلان کرے آج تو میرا روزہ ہے. تو روزہ نظر نہیں آتا. تو اتنا پرائیویٹ عمل ہے، اتنا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے یہ میرے لیے ہے خاص طور پہ. ہر عبادت اللہ کے لیے، لیکن یہ خاص طور پہ میرے لیے، اس لیے اس کا اجر بھی میں دوں گا. اور بعض حدیث کے اندر آ گیا کہ اس کا اجر ہی میں ہوں. جس عبادت کا اجر اللہ خود دے رہے ہوں، کتنی بڑی عبادت ہے. تو اس کو روزے کو رکھیں تو ذہن میں رکھیں کتنی بڑی عبادت ہم روزانہ کر رہے ہیں. تو خوشی سے رکھیں اور اس کو بھاری نہ سمجھیں. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے انشاءاللہ. So last but not least, I just want to mention a hadith about fasting. Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning in hadith Qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi wa ana ujza bihi. And the purpose is that fasting is for me. Actually all ibadats is for Allah subhanahu wa ta'ala, but especially fasting, because fasting is not practically shown to everyone. It's not seen by everyone unless you tell people, or people feel that you are not eating today, you are not sharing meal with them. So by salah people see that you are praying, hajj people see, zakat people see, somehow zikr people see, but fasting is very special. So when fasting is so special, Allah is saying I am the reward for fasting, or I will reward for fasting. So fasting is special. So whilst you are fasting, think that you are doing special deed every day inshallah, and make intention that you are making fast for Allah subhanahu wa ta'ala, and you will make
most of your fasting inshallah. So sist men inte minst angående fastan, det är väldigt speciell handling. Allah subhanahu wa ta'ala säger i hadith: as-sawmu li wa ana ajzi bihi wa ana ujza bihi. Att fastan är för mig och jag kommer ge belöning, eller jag är belöning för fastan. Så det innebär att fastan är väldigt stor handling, och låt oss inshallah göra det mesta av fastan, för att fastan är väldigt personlig. Andra handlingar är framför och synligt framför andra, mellan andra, men fastan är väldigt personligt, för det syns inte för andra. Så låt oss fasta på rätt sätt, på uppriktigt sätt för Allah subhanahu wa ta'ala, och varje dag när vi fastar och börjar fastan och avslutar fastan, var tacksam att vi får möjlighet att fasta, och att det är en sån handling att vi får vara en del av den ibada som även tidigare nationer har kunnat göra inshallah. Som Allah subhanahu wa ta'ala ger oss möjlighet att vi kan dra nytta av den här handlingen, och vi kan verkligen förstå syftet med fastan, och att vi kan göra det mesta och på bästa sätt under Ramadan inshallah. Så inshallah några sista minuter kvar att vi gör dua, och inshallah vi också försöker göra dua varje dag inför fastan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.